عالمی جریدے کے پاکستانی کرنسی کے حوالے سے مثبت اشارے آ رہے ہیں سامنے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی کرنسی کا شمار ایشین ممالک کی جو ہے وہ 3 بڑی اور ابھرتی ہوئی کرنسیز میں ہونے لگا ہے، اور روپے کی قدر میں بہتری سے عوام کب تک اور کیسے مستفید ہوگی، سوال یہ ہے۔ اچھا، حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کی سمت کیا درست ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور آنے والا سال حکومت کے لیے معاشی طور پر کیسا ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فاروق صاحب، یہ جو عالمی جریدے نے پاکستانی کرنسی کے حوالے سے ایک مثبت رپورٹ دی ہے اور 3 ابھرتی ہوئی کرنسیوں میں شامل کیا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک صحیح رپورٹ ہے، یا جیسا کہ ہم ابھی احسن اقبال صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کرنسی اتنی گر گئی تھی کہ اب وہ ذرا سا بھی اوپر آئے تو وہ بڑی اچھی پرفارمنس کے بارے میں لوگ رپورٹیں لکھ سکتے ہیں ایسی؟ دیکھیے، US ڈالر روپے کے سامنے گر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ڈالرز کی پاکستان کے اندر سپلائی زیادہ ہے۔ جب بھی کسی بھی کموڈٹی کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ گرنے لگتی ہے۔ سپلائی کے پیچھے 3 بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو جو امپورٹ بل ہے ہمارا وہ سکڑ گیا ہے، وہ کم ہو گیا ہے۔ ہماری اکانومی جو سلو ڈاؤن کی ہے اس کے نتیجے میں امپورٹس ہم کم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹس کو ڈالر کی ضرورت کم پڑ رہی ہے اور ڈالر کی سپلائی بڑھ رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک اسٹیٹ بینک کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، اس نے ایک نئی اسکیم کوئی شروع کی ہے جو روشن ڈیجیٹل کے نام سے ہے۔ ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں، جو پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں، وہ پہلے بے شمار حوالے کے تھرو آیا کرتی تھیں، اب وہ بینکنگ چینلز کے تھرو آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اگین ڈالر کی سپلائی پاکستان میں بڑھ رہی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مزید گرتا چلا جا رہا ہے، تو وہ ڈالرز ایڈوانس میں بیچ رہے ہیں اپنی ایکسپورٹ رسیدز کے اوپر۔ تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں کہ سپلائی بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈالر کی جو قیمت ہے روپے کے سامنے وہ گر رہی ہے۔ لیکن اب اس کے دونوں رخ دیکھ لیجئے۔ ایک اس کا نیگیٹو پہلو ہے، اس کا پازیٹیو پہلو ہے۔ ایکسپورٹرز کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ ڈالرز کی ویلیو جو ہے وہ گر رہی ہے، یہ ایکسپورٹرز کو نقصان پہنچتا ہے اس کے نتیجے میں۔ امپورٹرز کے لیے یہ اچھا ہے، امپورٹرز جب روپے کی ویلیو بڑھتی ہے تو جو امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کی قیمت پاکستان میں کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک مثبت پہلو ہے اور ایک اس کا نیگیٹو پہلو۔ لیکن جنرلی ہونا تو یہی چاہیے نا کہ ہمارے روپے کی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم ہوتی رہے ساری دنیا میں۔ جو ہے وہ ہم جب اکنامیز کو مینج کرتے ہیں، ناپتے ہیں، تو یہی بات آتی ہے کہ جس ملک کی کرنسی سٹرونگ ہے وہ اس کی اکانومی زیادہ سٹرونگ ہے۔ اب یہ جو 3 وجوہات آپ نے بتائیں، ایک امپورٹ بل والی، ایک ایکسپورٹرز والی، اور ایک یہ جو روشن پاکستان اکاؤنٹ والی، حکومت کو کس بات کا کریڈٹ جاتا ہے ان تینوں میں سے؟ دیکھیے، اسٹیٹ بینک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ایک نئی اسکیم شروع کی، اور جس کے تحت مجھے جو بتایا گیا ہے تقریباً 25,000 اکاؤنٹ کھل چکے ہیں، اور کوئی 300-400 ملین ڈالر کی اماؤنٹ جو ہے ان میں جمع ہو چکی ہے۔ تو اس کا کریڈٹ اسٹیٹ بینک کو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک نئی اسکیم شروع کی، سارے بینکوں نے اس کو اپنایا۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کم آیا ہے، جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ امپورٹس نیچے آ گئی ہیں، اس کا کریڈٹ بھی حکومت کو جاتا ہے۔ 2 سال پہلے تک وہ تقریباً 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ چل رہا تھا۔ پہلے سال میں PTI کی حکومت نے اس کو 10 بلین پہ لایا، اور اب وہ 2.5-3 بلین پہ رہ چکا ہے۔ تو یہ 2 کریڈٹ ایک اسٹیٹ بینک کو اور ایک حکومت کو بالکل واجب ہیں، ان کو یہ کریڈٹ جاتے ہیں۔ ان کے دوران یہ دونوں چیزیں ہوئیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہوئی، وہ بھی اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ ڈن اینڈ بریڈ اسٹریٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کی اکنامک جو آؤٹ لک ہے وہ بھی سٹیبل قرار دی گئی ہے، تو اس کا کریڈٹ بھی کیا حکومت کو دیں گے، اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اچھا، اب آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں بات کی تھی، ایک معیشت ہوتی ہے معیشت دانوں کی، وہ معیشت دان بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک معیشت ہے 22 کروڑ پاکستان عوام کی، وہ بڑی سمپل معیشت ہے۔ وہ معیشت یہ ہے کہ آٹے کی قیمت کیا ہے، چینی کی قیمت کیا ہے، اور میرا بجلی کا بل کیا آ رہا ہے۔ اب وہ آپ زیادہ بحث میں ہمیں 22 کروڑ پاکستانیوں کی جو معیشت ہے اس کو فوکس میں رکھنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم ڈن اینڈ بریڈ چیز کا نام لے لیں اور ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بجٹری خسارے جیسی کمپلیکس چیزیں جو ہیں جو معیشت دان بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن کیا ان کا عوام کو فائدہ نہیں ہوگا اگر اکنامکس آؤٹ لک سٹیبل آ جائے گی، یا انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، یا جس طرح وہ جو ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں ان سے ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہے ہیں، تو عوام کو وہ فائدہ کسی صورت منتقل نہیں ہو رہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک منتقل نہیں ہو رہا،
2 साल पहले गंदम की आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए चल रही थी, आज वो 70-75 रुपए चल रही है, जिसकी मद में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को तकरीबन 900 अरब रुपए का एक टीका लग गया। 900 अरब रुपया आपकी और मेरी जेब से इजाफी निकला है गंदम खरीदने के लिए, क्योंकि औसतन हर पाकिस्तानी तकरीबन 115 किलोग्राम गंदम इस्तेमाल करता है सालाना। तो अगर पहले हम 35 रुपए की किलो ले रहे थे, अब हम 70-75 रुपए की ले रहे हैं, तो आपको और मुझे एक 900 अरब रुपए का टीका लग गया। तो अब टीका जिसको लग गया उसको आप ये जाके बताने की कोशिश करें कभी हमारा करंट अकाउंट का खसारा कम हो गया है, डैन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने हमें ये कह दिया है। ये मईशत दानों के लिए तो शायद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उन 22 करोड़ पाकिस्तानियों को जो गंदम के मद में जिसको टीका लग रहा है। इसी तरह चीनी की कीमत देख लें, 55 रुपए थी 2 साल पहले, आज 110-115 रुपए पे है। इस चीनी की मद में आपको और मुझे तकरीबन 300 अरब रुपए का इजाफी टीका लग गया है। तो फारूक साहब, इसमें कितना कसूर हमारी सारी ही हुकूमतों का है कि ज़रूरी पॉलिसीज़ हमारी ठीक नहीं थी? हमें तो अब अगर खान साहब रिफॉर्म्स की बात करते हैं फिर तो हमें ज़रूरी रिफॉर्म्स भी चाहिए, क्योंकि आवाम की तो ये 4-5 बुनियादी चीज़ें हैं और वो सारे हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि रुपया डिवैल्यू हो गया, इसकी वजह से बाहर वालों को कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ बिकेगी महंगी तो आवाम महंगी खरीदे। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे यहाँ गलतियां जो हो रही हैं वो पॉलिसी लेवल पे हो रही हैं। देखिए, अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ाई जाती है, अगर बिजली की कीमत बढ़ती है, अगर गैस की कीमत बढ़ती है, अगर टैक्सेस का बोझ बढ़ता है, तो एक बिजनेसमैन या एक किसान फार्मर जो चीजें उगा रहा है उसकी कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। अब इनपुट कॉस्ट कौन बढ़ाता है? बिजली की कीमत किसने बढ़ाई है? हुकूमत ने बढ़ाई। गैस की कीमत कौन बढ़ाता है? हुकूमत बढ़ाती है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बन रही है। जो आपको अब इन्फ्लेशन नजर आ रही है, जो महंगाई नजर आ रही है, जो अफरात ज़र का रेट तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, इसके पीछे तो इनपुट कॉस्ट का खेल है। और फिर ये जो महंगाई है ये इमरान खान साहब को तो नजर नहीं आ रही, वो तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है मुल्क में, ये तो अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। तो ये डिनाइल का जो उनका माइंडसेट है वो क्यों है? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आपको कोई मईशत दान नहीं चाहिए, आपको कोई वज़ीर आज़म नहीं चाहिए अवाम को बताने के लिए कि उनके माशी हालात कैसे हैं। कोई भी पाकिस्तानी जो बाजार से सब्जी खरीदने जाता है, कोई भी पाकिस्तानी जो महीने का बिजली का बिल देता है, उसको पता है कि उसकी माशी हालात। बिल्कुल। मैं यहाँ बैठ के अगर आपको एक लेक्चर दूं कि आपकी मईशत तो बहुत जबरदस्त जा रही है, आपकी माशी हालात बहुत जबरदस्त जा रहे हैं, मेरे ये कहने का आपके ऊपर रत्ती भर असर नहीं होगा। आप जानते बिल्कुल सही। जब तक अवाम का मेजरमेंट क्राइटेरिया अलग है और इकोनॉमिस्ट का जो क्राइटेरिया है मेजरमेंट करने का महंगाई की, वो अलग होता है। और फिर खान साहब कहते हैं कि जी महंगाई के बारे में मुझे पता नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब आपका।